برطانیہ کے اندر جو ہے یہ کافی زیادہ جو ہے یہ ایشو آج کل جو ہے ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، اور برطانوی حکومت کو جو ہے وہ پوزیشن نے آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے، اور وہ بہت زیادہ تنقید اس لیے کر رہی ہیں کہ جو جنیوا کنونشن ہے اس کے تحت بھی جو ہے وہ آپ اس طرح کی گائیڈ لائن نہیں دے سکتے ججز کو یا ہوم آفس یا ان لوگوں کو جو کہ یہاں پر اسائلم یا ریفیوجیز اسٹیٹس جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں، کیونکہ پریتی پٹیل نے ایک ٹرم یوز کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو میری نئی پالیسی ہے یہ فرم اینڈ فیئر ہوگی۔ تو فرم اس حوالے سے وہ کہہ رہی ہیں کہ جن لوگوں کے یہاں پر اسائلم کیسز ریفیوز ہو چکے ہیں ان کو جو ہے وہ یہاں سے فاسٹ پروسیس کے تحت جو ہے یہاں سے بھیج دیا جائے گا، اور جو لوگ برطانیہ کے اندر لیگل طریقے سے داخل ہو کر اسائلم کلیم کریں گے ان کو جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ان کو اسٹیٹ وے جو ہے وہ انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین جو ہے وہ پرماننٹ اسٹیٹس جو ہے برطانیہ کے اندر دے دیا جائے گا۔ اس سے پہلے جو بھی یہاں پر ریفیوجیز آتے تھے ان کو جو ہے وہ 5 سال کا ویزا دیا جاتا تھا، اور 5 سال کے بعد جب وہ یہاں پر 5 سال پورے کرتے تھے تو اس کے بعد ان کو انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین کی اجازت ہوتی تھی۔ لیکن یہ انہوں نے تبدیلی کی کہ جو بھی انہوں نے کہا وار وکٹم کنٹریز ہیں یا جس کنٹریز کے اندر بہت زیادہ پروسیکیوشن اس طرح ہو رہی ہے وہاں سے جو لوگ آئیں گے تو ان کو جو ہے وہ بالکل اسٹیٹ وے انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین، اور اس کے علاوہ ان کی جو فیملیز ہیں ان کو بھی برطانیہ کے اندر بلوانے کی اجازت ہوگی، اور ان کو بھی ری یونائٹ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک حوالے سے یہ انہوں نے نرمی اس طرح کی نئے ریفیوجیز کے لیے، لیکن مسئلہ ہے کہ جو یہاں پر سالہ سال سے لوگ رہ رہے ہیں جن کے یہاں پر اتنے کیسز ہیں یا یہاں پر کیسز کسی نہ کسی حوالے سے ریفیوز ہوئے ہیں، ان کو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ فاسٹ ٹریک پر ڈال کر واپس بھیجیں گے، جس پر جو ہے وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کی تنظیمیں بہت زیادہ تنقید کر رہی ہیں۔ اپوزیشن پارٹی لیبر پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید کر رہی ہے، اس کو ان ہیومن بل جو ہے وہ لیجسلیشن قرار دے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے برطانوی وزیر اعظم اور برطانوی ہوم سیکرٹری پریتی پٹیل آج کل جو ہے وہ کافی تنقید کی زد میں اسی حوالے سے انہوں نے شوگر کوٹ کیا اس کو، کہ اس کو بتایا یہ ہے کہ فرمر اینڈ فاسٹر ایکشنز ہم لے رہے ہیں، جو ہیومن ٹریفکرز ہیں، جو سمگلرز ہیں، جو پانی کے ذریعے اسائلم سیکرز کو برگلا کے یا پیسے لے کے برطانیہ کے شورز کے اوپر لے کے آتے ہیں اور وہ یہاں اسائلم کلیم کرتے ہیں، لیکن ایز سچ جو اسٹرنجنٹ میئرز وہ دکھا رہے ہیں کہ اپیل سسٹم جو ہے فاسٹر ہوگا، لوگوں کو بھیجا جا سکے گا سیف کنٹری سے، یعنی فرانس، بیلجیم اور اس طرح کے آئرلینڈ سے آنے والوں کو ادھر بھیجا جا سکے گا، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریک ڈاؤن کریں گے جو کنٹینر لاتے ہیں ان کی مزید چیکنگ یا ان کو جرمانے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو میئرز ہیں وہ زیادہ تر ان لوگوں کے خلاف بتا رہے ہیں جو وہ لوگ یہاں پہ آئیں گے، اور برطانیہ سگنیٹری ہے جنیوا کنونشن کا، انسانی حقوق کے چارٹر کا، یورپین کنونشن کے انسانی حقوق کا 1950 کے دستخطی ہے۔ تو آپ اپنی انٹرنیشنل آبلیگیشن کو کیسے میٹ کریں گے جب لوگ آپ کے شور پہ آئے، ساحل پہ آئے اور اسائلم کلیم کریں، لٹے پٹے ہوں، ان کی جانوں کو پیچھے خطرہ ہو، وہ کنونشن کی ریزن کو میٹ کرتے ہوں کہ ان کو پرسیکیوشن کا خطرہ ہو آن ریس، ریلیجن، نیشنلٹی، پولیٹیکل اوپینین یا ریلیجس بلیف، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو جبرالٹر یا آئل آف مین لے جائیں گے، یا ان کو ہم فاسٹ ٹریک کر دیں گے، یا آپ کو غلط طریقے سے آنے کی وجہ سے آپ کو ہم ایک کوڈڈ کیٹیگری میں داخل کر دیں گے جو کہ سیف نہیں ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوازائی چیلنجبل ہے، عدالتیں اس کو دیکھیں گی، اور پچھلے سیریز آف 10 سالوں میں ایسی لیجسلیشنز آئی ہیں جو سیف نہیں تھی، جو ہائی کورٹس اور کورٹ آف اپیل نے اڑا کے رکھ دی، اس میں بھی ایسا معاملہ ہوگا۔ اٹس اے چیپ پبلسٹی ٹیکنگ ریٹرک جو ہوم سیکرٹری کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ آف چینجز کے ذریعے سبسیڈری لیجسلیشن پارلیمان میں پیش کرے اور قانون کو ترمیم کرے۔ میرا خیال یہ ہے، آخری پوائنٹ، کہ آپ پچھلے 10 سالوں میں اتنی ساری لیجسلیشن لے کے آئے ہیں، لیکن کوئی ایک سٹڈی بھی نہیں ہے جو یہ بتائے کہ پچھلی تمام جو قوانین ہیں وہ کارگر کیوں نہیں ہو سکے۔ کیوں قانون کے اوپر قانون آپ لے کے آ رہے ہیں؟ کیوں ایک سٹڈی، جامع سٹڈی نہیں ہے جو یہ بتائے کہ پچھلے قانون کیوں کارگر تھے اور کیوں یہ پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے؟ امیگریشن بریگزٹ میں بھی پولیٹیسائز ہوا، ریفرینڈم میں بھی پولیٹیسائز ہوا، الیکشن میں بھی پولیٹیسائز ہوا، اور ابھی بھی پولیٹیسائز ہو رہا ہے، اور ریڈ کراس اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کو ان لافل قرار دے رہی ہیں۔ دیکھیے، جیسے امجد ملک صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ کافی پیچیدہ ہوگا، سستی شہرت کے لیے بیانات دینا معنی نہیں رکھتا، معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ انسانی جانوں کے ساتھ
کس طرح بیہیو کریں گے، آپ کس طرح ان کے ساتھ یہ بیہیو رکھیں گے کہ وہ آپ کے دروازے پر آ چکے ہیں، آپ کے گھر میں انٹر ہو چکے ہیں، اور صرف آپ اپنی ریجڈ پالیسیوں کی وجہ سے ان کو کک آؤٹ کر دیں. تو یہ آسان نہیں ہوگا. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ کیا ڈائریکٹلی یو کے بارڈرز پر آئے ہیں یا یہ درمیان میں کسی اور ملک کے اندر سٹے کیا ہے. چونکہ ہمارا پینلسٹ سارے جانتے ہیں کہ جو اسپیشلی جو ریفیوجیز لا ہیں اس کے اندر یہ کیٹیگری بالکل موجود ہے کہ اگر آپ درمیان میں کسی بھی ملک کے اندر سٹے کریں گے کسی بھی ایک لمحے کے لیے تو وہ جو امیگریشن لاز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اسی ملک میں واپس بھیج دیا جائے گا. میں ان کو آسان الفاظ میں ناظرین کے لیے بیان کر رہا ہوں. تو جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو وہاں سے اسائلم اپنا بنیادی جو مقدمہ ہے وہاں سے لڑنا پڑے گا. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ میں یہاں کرتا چلوں کہ پریتی پٹیل جو اس وقت ہوم سیکرٹری ہیں، یہ ایک جو موجودہ گورنمنٹ ہے کنزرویٹو کی، یہ ان کی کنسسٹنسی کی پالیسی کی وجہ سے موجود ہیں. پچھلے 15 سال سے اسی پارٹی کی حکومت موجود ہے اور انہی کی پالیسیاں چل رہی ہیں. تو یہ کہنا کہ ہم نے پیچھے اس سے پہلے ہم نے یہ نہیں کیا تو اب کرنا ہے، جیسے امجد ملک صاحب نے فرمایا کہ یہ اس طرح سے جان نہیں چھڑائی جائے گی. ان کے اوپر پراپرلی آپ کو دیکھنا پڑے گا. ریفیوجیز وہ لوگ ہیں جو وار والے ملکوں سے آئے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے سیاسی انریسٹ ہے جن ملکوں میں، اگر وہ کسی طرح سے بھی آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی عدالتیں موجود ہیں. اگر ان کی کسی پالیسی کی وجہ سے ان کے کوئی حقوق سلب ہوں گے، وہ فیملی رائٹس ہوں، ان کی ذاتی جان کو خطرہ ہو یا سیاسی حقوق ہوں، تو عدالتیں برطانوی ہمیشہ سے آزادی سے فیصلہ کرتی رہی ہیں. ریفیوجی بیسیکلی جس کو سمپل الفاظ میں کہا جائے تو وہ لوگ جن کو اپنے ملک میں اپنی مخصوص کوئی ویو رکھنے کی وجہ سے یا ان کی نیشنلٹی کی وجہ سے یا ریلیجن کی وجہ سے یا کسی خاص ریس سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کو وہاں پہ اپنے ملک میں پرسیکیوشن ہو، ایک سسٹمیٹک ان پہ تشدد ہو اور ان کے لیے زندگی مشکل ہو وہاں پہ گزارنا، اور وہ اس دوسرے ملک میں جائیں اور وہاں پہ ہجرت کر کے جاتے ہیں اور وہاں پہ بیسیکلی اسائلم کلیم کرتے ہیں. اور یہ وہ ملک ہو جو کہ ریفیوجی کنونشن 1951 کو سائن کیا ہوا. تو یہ جو 4 یا 5 ریزنز بتائی گئی ہیں، جس میں ایک ہے نیشنلٹی کہ آپ کی قومیت ہے، اس وجہ سے آپ کسی قومیت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس قومیت کے تعلق کی وجہ سے آپ پہ ظلم اور زیادتی ہے ایک ملک کے اندر، یا آپ ایک پولیٹیکل اوپینین، ایک سیاسی جو آپ کا ایک پولیٹیکل اوپینین آپ رکھتے ہیں، ایک سیاسی عقیدہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ پہ پرسیکیوشن ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے آپ کے ساتھ، یا آپ کا مذہب، یا آپ کا جو آپ کسی ریس سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اس وجہ سے، یا آپ پرٹیکولر سوشل گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جو بہت یہ اس کی آگے لیگل کافی ڈسکشن ہے، بٹ سمپل یہ ہے کہ آپ ان 5 وجوہات کی وجہ سے اگر آپ پہ ظلم ہے اپنے ملک کے اندر، آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ اپلائی کرتے ہیں اسائلم کے لیے، تو آپ کو وہاں پہ اسائلم دینے کے اور دوسرا ملک جو سگنیٹری ہے وہ پابند ہے. اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کا کلیم یا جن کا اس طرح کا دعویٰ کامیاب ہو سکتا ہے، وہی لوگ ہیں جن کو جو اپنے ساتھ، ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی جو بھی ان کا کلیم ہے وہ اپنے مخصوص حالات میں وہ اچھی طرح بیان کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ اس ملک کے حالات جو کہ ہوم آفس کے یہاں کے نالج میں ہوں اور اس کو ہم آبجیکٹو ایویڈنس کہتے ہیں وہ بھی سپورٹ کریں. تو دونوں طرح سے آپ کے کلیم کو بیسیکلی آپ ثابت کر سکیں، اپنے ذاتی حالات کے حوالے سے اور اپنے ملک کے حالات کے حوالے سے آپ ثابت کر سکیں. تو ایسے کلیم جو ہیں وہ ایڈمیسیبل ہوتے ہیں اور کامیاب ہونے کے ان کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں.